بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بی بی فاطمہ کا معجزہ۔ عرب کی عورتیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت ہی غریب سمجھتی تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ ہر وقت اپنی سادگی میں رہتی تھی، اس لیے عرب کی عورتیں بی بی فاطمہ کو بہت زیادہ غریب سمجھتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ پاک بیوی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت کی باتیں وہاں کچھ عورتیں کرنے لگی تھی۔ ان عورتوں میں سے ایک منافق عورت نے کہا، میں یہ بات نہیں مانتی کہ بنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کوئی معجزہ ہے یا کوئی دولت ہے، ہر وقت وہ اپنی سادگی میں رہتی ہے۔ اس بات کو جاننے کے لیے وہ عورت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچی۔ آپ نے دروازہ کھولا، اس عورت کو اندر بلایا، گھر میں بٹھایا اور وہ عورت بولی، اے بنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی سخاوت کے چرچے سرے عام ہو رہے ہیں، آج میں چاہوں گی کہ آپ مجھے کچھ دکھائے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ پاک بیوی فرمانے لگی، وہ نعمتیں دیکھو اللہ تعالی نے تمہیں جسم کے صورت میں عطا کی ہے، ان نعمتوں کے آگے دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عورت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باتوں پر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، میں آپ کے گھر میں دولت دیکھنے آئی ہوں، آپ کے پاس کتنی دولت ہے؟ عورت کہنے لگی، آپ مجھے بھی معجزہ یا کوئی دولت دکھا دے، میں مان جاؤں گی کہ آپ کے والد اللہ کے رسول ہے اور آپ کا خاندان سچا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، وہاں پر میرا مصلی رکھا ہوا ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں، جاؤ اور جا کر اسے ہٹاؤ اور دیکھو، تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی۔ وہ عورت جیسے ہی حضرت بی بی فاطمہ کے حجرے میں پہنچی اور اس نے مصلی ہٹایا تو وہ عورت دیکھتی ہے کہ مصلی کے نیچے بہت ہی تعداد میں خزانہ پڑا ہوا ہے، ہیرے جواہرات اور کافی سارے سونے تھے، جسے دیکھ کر وہ عورت حیران رہ گئی۔ وہ جیسے ہی زیورات نکالنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کی، جواہرات ویسے کا ویسے ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ عورت جیسے ہی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے آئی تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عورت کو مسکرا کر دیکھا اور وہ عورت پاک بیوی کو بہت ہی حیرت کے ساتھ دیکھنے لگی۔ وہ عورت بھی فاطمہ سے کہنے لگی، آپ کون ہیں؟ آپ تو اتنی سادگی میں رہتی ہے، آپ کا لباس اتنا سادہ ہے، جبکہ آپ کے پاس اتنی دولت ہے، میں یہ سوچتی تھی کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرمانے لگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے تمام خزانے ہم اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیا ہے، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں رہے تاکہ کوئی بھی شخص سادگی اختیار کرنے میں شرم نہ کرے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ اس دنیاوی دولت کا آخرت میں سخت حساب دینا ہوگا۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ کا اخلاق اور معجزہ دیکھا تو آپ کے قدموں میں گر پڑی اور رو کر کہنے لگی، اے بنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے معاف کر دیجئے، آپ کے والد اللہ کے رسول ہیں، میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں، آپ کا گھر اور آپ اللہ کے بہت قریب ہے، اور آج میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں۔ سلام ہے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت پر، جس کو کفار بھی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں دے دیا، اور آپ نے اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں سارے کام وہ اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی، اپنے بچوں کی پرورش بھی خود ہی کیا کرتی تھی، چکی سے آٹا پیسا کرتی تھی،
ہر وقت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سادگی میں رہتی تھی۔ ایک عورت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے بنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے 3 سوال ہے۔ پہلا یہ کہ کوئی عمل ہے جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائے، اور دوسرا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزدیک سب سے افضل کون سا گھر ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ انسان اور جنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، میں نے اپنے ابو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور تمہارا دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے قریب سب سے زیادہ افضل گھر کون سا ہے۔ جس گھر میں عورتوں کا پردہ جتنا افضل ہوگا، اللہ کے نزدیک اس گھر کا مقام بھی افضل ہوگا۔ میں نے اپنے ابا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے، جیسے زیورات کے لیے صندوق ضروری ہے، ویسے ہی عورتوں کے لیے پردہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور تمہارا تیسرا سوال یہ تھا کہ انسان اور جنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ میں نے اپنے ابا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے درمیان 1 قدم کا فاصلہ ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، اے بنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے عورت، تو اپنا 1 قدم اپنے نفس اور خواہش پر رکھ، اور تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ! کتنا عظیم اور کتنا شان والا تھا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھرانہ، جن کے اخلاق اور سادگی کو دیکھ کر کافر اور یہودی بھی مسلمان ہو جایا کرتے تھے اور اسلام کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ اور کتنی عظیم شان تھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے سادگی کو دیکھ کر یہودی لوگ مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ! آپ بھی سبحان اللہ کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ایک لائک ضرور کریں، اور اپنے دوستوں اور اپنے فیملی ممبر کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔